وہ جو ٹرین والا ڈریم ہے ویسے بھی، جس میں قاسم بھائی اپنے ساتھیوں کو لے کے تو جا رہے ہوتے ہیں، میرے خیال سے حضرت عیسیٰ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں جی، تو وہ پھر اس پہ یجوج مجوج کا حملہ ہو جاتا ہے. تو اب ڈریم میں جو سیکوینس آ رہا ہے، مطلب یجوج مجوج نے تو حضرت عیسیٰ کے بعد آنا ہے نا، حضرت عیسیٰ جب دجال مر جائے گا تب آنا ہے نا، تو یہ تو ابھی ان سے ملنے جا رہے ہیں تو اسی ٹائم حملہ ہو گیا ان کا. تو حضرت عیسیٰ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو دجال ان کو دیکھ کے پگھلنے لگ جائے گا، ان کی موجودگی سے ہی پگھلنے لگ جائے گا. ہاں پہلے سے وہ موجود، تو وہ پھر قتل کیا جائے گا. تو وہ ایسے نہیں ہو کہ وہ آئیں گے اتریں گے تو ویٹ کر رہے ہیں کہیں پہ کیمپ لگائیں گے، ایسا نہیں ہے. بس وہ آتے ساتھ اس کو قتل کیا جائے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے فوراً ہی دجال کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہ سیم ڈے کی بات ہوگی. تو اس کے بعد میں وہی بتا رہا ہوں، سیم ڈے کی بات ہوگی، دجال تو قتل ہو گیا. لیکن امام مہدی اپنی جو بھی وہ دجال کے خلاف جنگ ہے، سسٹم ہے، پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے، تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں پہ موجود ہوں اس وقت نا. تو وہ امام مہدی پھر جو ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں سے ایک بہت فاسٹ ٹرین، وہ ٹرین ایسی جو ان کو دکھائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی فاسٹ سپیڈ ٹرین ہوتی ہے، کوئی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ٹرین بھی چل رہی ہوتی ہے اور زمین بھی چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بہت ہی تیز ہوتی ہے وہ. تو اس میں پھر وہ جاتے ہیں، یعنی وہ دجال سے چھپانے کے لیے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے نا قاسم بھائی کو کہ یہاں پہ لوگوں کو رکھیں، تو وہ وہاں سے پھر ان لوگوں کو خاص جو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کے پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جب کہیں اور ہوتے ہیں، دجال کو قتل کر دیا گیا، وہ کہیں اور ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے اس درمیان میں اسی اثنا میں یاجوج ماجوج کھل جاتے ہیں. تو یعنی ابھی وہ رستے میں ہی ہیں تو یاجوج ماجوج کھل گئے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ان لوگوں کو. یعنی رستے میں کچھ انکاؤنٹر تھوڑا سا ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ یاجوج ماجوج ٹوٹ پڑتے ہیں، بس کوئی ایک دو نظر آتے ہیں، کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اترنے کے بعد، دجال کو قتل کیے جانے کے بعد، امام مہدی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کے درمیان اس اثنا میں یاجوج ماجوج کھل جاتے ہیں، وہ اس ٹریول میں ہوتے ہیں. اور جو قاسم بھائی کو ڈریم میں دکھایا ہے، چلو میں وہ بھی بتا ہی دوں کہ وہ جس جگہ پہ رکھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص، یعنی جن کو اللہ نے امان دی ہوتی ہے، وہ پاکستان کے کوئی علاقہ، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، واللہ عالم کوئی ناردرن ایریاز میں سے کوئی ہوتا ہے یا کچھ. تو پھر وہ یہاں سے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے. اور جیسے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ وہ دمشق اور اس علاقے میں مڈل ایسٹ میں آئیں گے، تو پھر وہاں موومنٹ جتنی بھی فاسٹ ٹرین ہو، جہاز ہو، جو بھی ہو، کچھ ٹائم تو لگے گا نا، کچھ گھنٹے ہی چلو صحیح. تو اس دوران میں ہی واللہ عالم کتنا ٹائم لگتا ہے، گھنٹے لگتے ہیں، منٹس لگتے ہیں، لیکن اس درمیان میں ہی یاجوج ماجوج کھل چکے ہوتے ہیں. اور وہ ایسا درمیان میں تھوڑا سا انکاؤنٹر ہوتا ہے، لیکن فائنلی وہ سیفلی پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور پھر جب وہ ہم پہنچ جاتے ہیں نا، پھر وہ وہاں پہ سچویشن ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے. تو امام مہدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر امام مہدی کو کہتے ہیں، محمد قاسم بن عبد الکریم کو، کہ آپ پڑھائیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر فائنلی امام مہدی ایگری کرتے ہیں، محمد قاسم بن عبد الکریم ایگری کرتے ہیں کہ اچھا میں اس شرط پہ آج پڑھاؤں گا نماز کہ مطلب ہاں یہ آج میں پڑھاؤں گا، باقی پھر آئندہ سے آپ نے پڑھانی ہے، آئندہ میں نہیں پڑھاؤں گا. تو وہ ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ والی نماز قاسم بھائی پڑھاتے ہیں، آئندہ سے باقی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھاتے ہیں. اچھا بس بھی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یجوج مجوج کے متعلق کہیں یہ مطلب سگنل ملتا ہے کہ وہ اسی زمین میں کہیں کسی جگہ اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے، یا وہ جو، یا کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں نا، کچھ لوگ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے. تو یہ میٹر کرتا ہے اس زمین پہ ہوں، کسی اور سیارے میں ہوں، مطلب ٹھیک ہے چلو مان لیا کسی اور سیارے میں، چلو مان لیا اسی زمین میں ہے، تو یہ میٹر نہیں کرتا نا. مطلب جب آئیں گے تو وہ انہوں نے تو ان کو مارنا ہے کہ جنہوں نے دجال کی پوجا کی ہوگی. تو چاہے وہ آسمان سے آئیں چاہے وہ زمین سے نکلیں، یہ کیا ہے؟ مطلب اگر یہ اس پہ میں کوئی سائنٹیفک ریزن دوں تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک خام خواہ کی بحث ہی ہوگی. ویسے کہاوت ہی ہے، سنا ہوا ہے کسی سے، کہ جب نا ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر، تو جو بادشاہ کا دربار تھا، خلیفہ کا دربار تھا، اس میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ
منطق سے ثابت کرنا تھا کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں. منطق کیا ہوتی ہے؟ اگر عبداللہ توصیف کی طرح ہے اور توصیف خضر کی طرح ہے تو عبداللہ خضر کی طرح ہے. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں نا, اگر عبداللہ کی ایج توصیف کی ایج جتنی ہے اور توصیف کی ایج خضر کی ایج جتنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کی ایج خضر کی ایج جتنی ہے. یہ ہوتا ہے منطق, لاجک, بات سے بات بنانا, ریزننگ دینا. ٹھیک ہے, تو یہ ریزننگ ایسی ہے کہ آپ نا مطلب اس سے بڑی الٹی چیزیں بھی پروو کر سکتے ہیں. if x is equal to y, y is equal to z, then x is equal to z, اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ ایسے منطق نا لاجک. تو وہ پھر نا لاجک اور وہ اس طرح سے نا پروو کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نا آئنسٹائن نے کہا تھا نا E is equal to mc square, تو وہ موسٹلی سائنٹسٹ نے ان کو غلط لگا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مادہ ڈسٹرائے, اور رول ہے نا فزکس کے پرنسپلز میں سے ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے, بٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو اندر. انرجی کی بھی بات, اور اسی طرح میٹر کا بھی ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. یہ سائنس مانتی ہے کہ کریٹر صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس میں میٹر ڈسٹرائے ہو رہا ہے. انرجی کیسے پروڈیوس ہوگی؟ E از اکول ٹو ایم سی اسکیئر, میس ملٹی پلائڈ بائی ڈبل دا اسپیڈ آف لائٹ, ناٹ ڈبل مطلب اسکیئر دا اسپیڈ آف لائٹ. تو اتنی انرجی پروڈیوس ہوگی کہ میٹر کو آپ یعنی وہ میٹر سے انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ سائنٹسٹ نے ماننے سے انکار اس کانٹیکسٹ میں کیا تھا کہ یہ منطقی بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ میتھمیٹیکلی یہ کر رہے ہیں, منطق سے یہ پروو کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکے گی. میتھس میں شاید کوئی ہم نے فلا ڈھونڈ لیا ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی بھی بعد میں جب ایٹم بم انوینٹ ہوا تو پریکٹیکلی بھی انوینٹ ہوئی تو پروو ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ منطق ایسی چیز ہے کہ اس سے یعنی سائنسدانوں کو بھی پتہ تھا کہ اس میں ایسی چیز پروو ہو سکتی ہے جو فائنلی جو پریکٹیکلی نہ ہو. تو خیر منطق پہ کتنی لمبی ہم نے بات کر لی. بات یہ تھی کہ وہ منطق سے ثابت کرنے کی کوشش, حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ چاہے اونٹ سوئی کے نکے میں سے بھی گزر جائے تو بھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے امپاسبل کی ایگزامپل دی ہے کہ یہ امپاسبل ہے. پھر بھی تو یہ کہاوت ہے سمجھنے کے لیے, تو کیونکہ لا حاصل بحث ہو رہی تھی تو پھر جب ہلاکو خان داخل ہوا تو لا حاصل بحث ہو رہی تھی, نہ سیکورٹی ان کی اچھی تھی, نہ حکومت ان کی اچھی تھی, نہ غریب خوشحال تھا. تو یہی معاملہ ہے آج بھی. اگر آپ اس بحث کو چھیڑ دیں تو مزہ بڑا آئے گا, چس بڑی آئے گی, لوگوں کو انٹلیکچوئلزم بھی نظر آئے گا اور شاید مطلب کہ ویوز بھی مل جائیں, لیکن اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے. عملاً یہ ہے کہ آپ نے ایمان مضبوط کرنا ہے, دجال کا ساتھی نہیں بننا. تو چاہے یاجوج ماجوج آسمان سے گریں یا جوپیٹر سے آئیں یا کسی دوسری گلیکسی سے آئیں یا زمین سے نکلیں یا سمندر سے نکلیں, ان اینی کیس ان کا کام وہی ہوگا کہ انہوں نے جن لوگوں نے دجال کو فالو کیا وہ ان کے اوپر عذاب بن کے آئیں گے. تو جہاں سے بھی آئیں یہ نہیں میٹر کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے تاکہ ہم یاجوج ماجوج کے عذاب کا شکار نہ.